سامعین محترم، اللہ جل شانہ امن والا سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ انزلنا، البتہ تحقیق ہم نے جو نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، کتاباً کتاب، فیہ اس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ہمیں ایک بڑا خاص پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، میں نے یہ جو اپنا کلام تیری طرف نازل کیا ہے، تیری طرف بھیجا ہے، اس میں تیرا ہی ذکر ہے۔ یہ جو کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہم تک پہنچی، اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہم تک پہنچا، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ انسان یہ جو کلام میں نے تجھے دیا ہے، تیری طرف بھیجا ہے، وہی کی ہے۔ اے انسان، اس میں تیرا ہی ذکر ہے، تیرے ہی بارے میں گفتگو ہے، اس میں تیری ہی تعلیمات کا ذکر ہے، تیرے ہی لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ اس میں تیرے ہی معاملات کو حل کیا گیا ہے، تیرے لیے ہی اس میں پیغامات ہیں، تیری ہی گفتگو کی گئی ہے اس کے اندر۔ افلا تعقلون، کیا تو عقل نہیں رکھتا؟ آیت بڑی قابل غور ہے۔ روح زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں، اللہ ہر ایک سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے کلام، یہ کتاب ہے انسان جو تیری طرف نازل کی ہے، اس میں تیرا ذکر ہے، یہ تیرے لیے ہی پیغام بھیجا ہے، تیرے معاملات کو ہی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تو عقل نہیں رکھتا؟ کیا تو اس بات پہ غور نہیں کرتا؟ کیا تیری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ یہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بھیجنے کا، یہ کیوں بھیجی گئی؟ اب آپ اس آیت پہ تھوڑا غور کر کے دیکھ لیں، کسی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان الفاظ میں بباغ طہر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان، یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے، اس میں کسی اور چیز کا نہیں، صرف تیرا ذکر ہے، تیرے لیے رہنمائی ہے، تیرے ہی معاملات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کو دنیاوی مثال سے سمجھ لیں اور آسان ہو جائے گی۔ انسان اتنا عقل مند ہے، اتنی سوچ بچار کرنے والا ہے، اتنی فہم و فراست رکھنے والا ہے، چونکہ یہ ترقی کا دور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کبھی کوئی مارکیٹ میں نیا پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے، کمپنی کوئی بھی چیز اپنی مارکیٹ میں متعارف کرواتی ہے، اس کی جب آپ مارکیٹ سے اسے پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، جب اس کا ڈبہ کھولا جاتا ہے، ایک تو جو چیز ہم نے خریدی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور ایک ساتھ اس کے ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بک، چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے۔ موبائل کھول کے دیکھ لیں، اس ڈبے میں اس موبائل کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہوگی۔ بڑی فریج لے لیں، اس کے ڈبے سے کھولیں، اس کے ساتھ بھی اس کی چھوٹی سی کتاب ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر ایک چھوٹی سی استری بھی لے لیں، اسے بھی کھولیں، تو اس کے اندر ایک چھوٹے سا ایک کتاب ہوتی ہے، کتابچہ ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ وہ ساتھ کتاب کیوں رکھی ہوتی؟
وہ اس لیے کہ یہ جو نئی چیز مارکیٹ میں جا رہی ہے، عوام الناس کے اندر یہ جائے گی، لوگوں کو اس کے استعمال کا پتہ نہیں ہے کہ اس چیز کو، اس پروڈکٹ کو چلانا کیسے ہے۔ تو وہ جو چھوٹا سا کتابچہ اس ڈبے کے اندر رکھا جاتا ہے، اس میں اس پروڈکٹ کو چلانے کے لیے، اس مشین کو چلانے کے لیے ساری کی ساری رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ وہ گائیڈ لائن دیتی ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے، وہ رہبری کرتی ہے کہ اس پروڈکٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ ٹیلی ویژن ہے، وہ فریج ہے، چھوٹی سے چھوٹی انسان کی جون سی ضرورت ہے، جب بھی کوئی کمپنی مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی ہینڈ بک ضرور دیتی ہے، وہ چھوٹا سا کتابچہ ضرور دیتی ہے تحریری شکل میں، اس پہ چھوٹے چھوٹے ڈائیگرامز بنے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے لیے اس کو رہنمائی مل سکے۔ انسان اتنا ضرورت ہے کہ اپنے ہاتھ سے جو پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے تیار شدہ چیز کو جب مارکیٹ میں بھیجتا ہے تو ساتھ اس کا کتابچہ ساتھ ضرور دیتا ہے جو اسے رہنمائی کرتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر انسان کسی چیز کو چلانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اتنی دور کی سوچ رکھے کہ کتاب ساتھ اس لیے دی کہ اس سے چلانا آسان ہو جائے، اس کا استعمال آسان ہو جائے، اگر انسان کے ذہن میں یہ سوچ آ سکتی ہے تو وہ جو کل کائنات کا مالک ہے اور کائنات میں اتنی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، جب اس نے اپنے سب سے بڑے شاہکار انسان کو پیدا کیا اور اسے دنیا میں بھیجا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس نے بغیر رہنمائی اور رہبری کے بھیج دیا؟ نہیں، اس نے انسان کو دنیا میں بھیج کر اس کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، انہیں کتابیں عطا کی، صحائف عطا کیے، اور جب دین مکمل ہو گیا، آخر میں آقا علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے، اسے رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ رب العزت نے ساتھ قرآن مجید کو کتابی شکل میں بھیجا کہ یہ جو اللہ رب العزت کا شاہکار ہے انسان، اسے چلانا کیسے ہے، اس کے معمولات زندگی کو کیسے ہونا ہے، یہ اپنی زندگی کو اپنی منزل کی جانب کیسے لے جا سکتا ہے، یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے تمام تر معاملات کو کیسے حل کر سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس انسان کی آسانی کے لیے اور اسے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پانے کے لیے پھر ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ انسان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے پھر قرآن مجید کو کتابی شکل میں بھیج دیا، تاکہ انسان اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکے، اپنے معاملات زندگی کو سیکھ سکے، اپنی تمام تر مشکلات یا جو بھی درپیش اسے مسائل ہیں وہ اس کتاب سے حل کر سکے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکے کہ مجھے رب کائنات نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجیے، قرآن مجید فرقان حمید، یوں تو اگر صرف اس کی تلاوت ہی کی جاتی رہے تو بھی یہ باعث برکت اور باعث نجات، اس سے قرآن مجید کے جو فیوز برکات ہیں ان سے ہم تلاوت کر کے بھی بہرہ ہو سکتے ہیں، صرف تلاوت کرنے سے بھی ہمیں نجات مل سکتی ہے، لیکن اس قرآن کا جو بھیجنے کا اصل مقصد ہے یہ تبھی حاصل ہوگا جب ہم اس کے معنی پر غور و فکر کریں۔ اگر ہم اس کے معنی پر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر جو ہمیں اللہ رب العزت نے زندگی دے کے بھیجی ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اور اس کے مقصد حیات کے لیے
کہ انسان اس قرآن کو سمجھ کر، اسے اپنا کر، اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ مجھ تک پہنچ سکے یا اس مقصد کو پالے جو مقصد میں نے اسے دے کے دنیا میں بھیجا۔ اب غور کر کے دیکھ لیں، آج کے دور میں یا آج سے پہلے یا ہمارے بعد جو بھی ہماری نسل آئے گی، ہمارا حال کیا ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو پریشانیوں میں گھرا ہوا نہ ہو؟ وہ امت محمدیہ میں سے اور وہ پریشان حال، کیا سب ممکن ہے؟ اس امت محمدیہ کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان تمام امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ قرآن امت محمدیہ کی تعریف کر رہا ہے، اور اس قرآن میں تعریف کرنے والا کون ہے؟ خود خدا۔ خدا کہہ رہے ہیں تم بہترین ہو۔ جتنے بھی آدم سے لے کر آج تک انسان آ گئے، ان سب انسانوں میں سے بہترین میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، میرے مصطفیٰ کی امت ہے، تمام امتوں سے افضل امت ہے۔ تو ذرا سوچئے، اللہ ہمیں فضیلت دے رہا ہے باقی امتوں پر، بہتر کہہ رہا ہے باقی امتوں سے، اور بہترین امت کا حال دیکھیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، خواہ وہ معاشی پریشانیاں ہوں، معاشرتی پریشانیاں ہوں، اس کی فرداً فرداً اس کی ذات سے جڑی ہوں، اس کے اہل خانہ سے جڑی ہوئی ہوں، اولاد سے جڑی ہوں، اس کے رزق سے جڑی ہوں، ہر طرح کی مشکلات جال پھیلا ہوا ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا۔ خدا کہہ رہے تم بہترین ہو۔ اب آپ غور کیجیے، اللہ رب العزت جب کہتے ہیں کہ تم بہترین ہو، تو بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ پریشانی والی ہوتی ہے؟ کیا وہ مشکلات میں گھری ہوئی ہوتی ہے؟ وہ تو عرفہ والا، عظمت و رفعت والی ہوتی ہے، اور جس کے قصیدے خود قرآن پڑھے بھئی اس کی تو شان لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمیں چاروں طرف سے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ اے انسان، کیا تم نے قرآن پہ غور نہیں کی؟ کیا تم نے اس کی تعلیمات پر غور و فکر نہیں کی؟ اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مقاصد کیا تھے؟ کیا تم نے اس پہ غور نہیں کی؟ یہ قرآن تجھے کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ میری طرف سے تیرے لیے پیغام تھا، کیا تم نے اس پیغام کو سمجھا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن پر تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کی؟ اس کے معنی، مطالب، مقاصد، ان میں غوطہ زنی نہیں کی کہ یہ جو میرا پیغام تیری طرف آیا ہے یہ کہتا کیا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، اسی آیت کا دوسرا حصہ۔ آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ معانیوں پر غور نہ کرنے کی وجہ، اس کے مطالب اور اس کے مقاصد کو نہ سمجھنے کی وجہ خود اللہ بتا رہا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد سے آیت پڑھی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ جو کتاب ہماری رہنمائی، ہماری رہبری کے لیے اللہ نے بھیجی تھی، اگر ہم اس قرآن مجید کی خود اپنے الفاظ میں تعریف کرنے لگ جائیں نا، یقین مانیں بڑی لطف اندوز گفتگو کرتے ہیں۔ یہ قرآن سبحان اللہ سب سے عرفہ والا قرآن ہے، یہ بھی تمام کلاموں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔
یہ کلام الہی ہے، ہمارے نبی کے سینے پر نازل ہوا، سبحان اللہ۔ جو اسے حفظ کر لے اس کا خدا سینہ روشن کر دیتا ہے۔ حافظ قرآن جس قبرستان میں دفن کر دیا جائے خدا عذاب ہٹا دیتا ہے۔ کرتے نا تعریفہ، یہ کلام الہی، اس کے فیوز و برکات کتنے بیان کرتے ہیں، لیکن سامعین محترم ذرا سوچئے اسے اپنی زندگی میں پھر شامل کیوں نہیں کرتے، اسے اپنے اندر فیصلہ کرنے کے لیے کیوں نہیں رکھتے، اسے قاضی و حکم کیوں نہیں مانتے، اسے اپنی زندگی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اس سے رہنمائی اور رہبری حاصل کیوں نہیں کرتے، اسے فقط صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے ہی کیوں رکھا گیا ہے۔ وہ یہ تو کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، روح زمین کے ہر انسان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ صرف علماء کے سمجھنے والا ہی نہیں ہے کہ جس نے صرف عالم بننا، مولوی بننا، فاضل بننا، محیط کے ترجمے اور تفاسیر میں جائے، باقیوں کو ضرورت ہی نہیں۔ خدا تو کہہ رہا ہے ھدی للناس، یہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے صرف اسے مخصوص طبقے کے لیے کیوں چھوڑ دیا، اور جب ہم نے اسے مخصوص طبقے کے لیے چھوڑا ہے اسی وجہ سے ہم پریشانیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں۔ وہ جب سے چاہے، جب سے ان کا دل چاہے وہ معنی کرتے رہے، پھر ان کی مرضی ہوگی، اور ہم اسی طرح پریشانیوں میں گھرے رہیں گے کیونکہ ہم نے اس کتاب سے رہنمائی کو رہبری نہیں دی۔ خدا کہہ رہے ہیں ھدی للناس، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی انسان اسے صرف ناظرہ پڑھنے پر اکتفا کر کے بیٹھا، اور خدا کہہ رہے ہیں اب ملا قلوب اکتفا ہوا، تیرے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، تو میرے اس قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتا، تو اس قرآنی احکامات پر تدبر کیوں نہیں کرتا، تیری فکر اس طرف کیوں نہیں جاتی، تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدسہ سے یہ الفاظ، آقا اسلام نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب وہ جو قرآن سمجھانے کے لیے ہستی آئی، جس کے سینے اطہر پر یہ منور کلام اترا، اب وہ ہستی کہہ رہی ہے تم میں سے بہتر وہ ہوگا جو قرآن خود سیکھے گا پھر آگے سکھائے گا، بہتر وہ ہوگا۔ نبی نے بھی اس کو بہتر کہا جس نے قرآن سیکھا۔ سوچئے ذرا، عقل اسلام سے محبت کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ اسے ناظرہ پڑھتے رہے۔ آقا فرما رہے اسے سیکھو اور پھر دوسروں کو سکھاؤ۔ یہ کتاب سیکھنے سے آئے گی، فقط پڑھنے سے نہیں آئے گی۔ صرف ناظرہ پڑھ لینے سے اس کتاب کے جو اصل مقاصد ہیں وہ ہم پر آشکار نہیں ہوں گے۔ ہم پھر اس کے بغیر اسی طرح بے رہنمی میں اور ظلمات کے اندھیروں میں گھرے رہیں گے اور رستے سے بھٹکتے رہیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے بہترین امتی ہو، اور امت یہ کا حال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی پریشانی، کوئی مشکل نہیں ہے جس نے ہمیں گھیر نہ رکھا۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ اولاد کی وجہ سے فکر مند ہے، اولاد باپ کی وجہ سے فکر مند ہے، شوہر بیوی کی وجہ سے فکر مند ہے، بیوی شوہر کی وجہ سے فکر مند ہے۔ اللہ اس امت کے قصیدے پڑھ رہا ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ سامعین محترم، اس وقت تک ہم اپنی مقصد حیات کو نہیں سمجھ سکتے، نہ اس وقت تک ہم اپنی زندگی کے اس مقاصد کو پا ہی سکتے ہیں جب تک ہم اس کتاب سے رہنمائی نہیں دیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اگر سے قرآن مجید کو شروع سے پڑھ کے تو دیکھیں پہلی آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ بلند رتبے والی کتاب ہے جس میں شک، بولیے تھوڑا سا، شک نہیں ہے، یعنی پکی بات ہے۔ ہم جب آپس
آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، دو دوست کر رہے ہوں، دو بزنس مین کر رہے ہوں، کاروبار کرنے والے لوگ کر رہے ہوں، یا جو بھی دو فرد اگر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے تقاضا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میرے سے پکی بات ہے کر رہے ہوتے ہیں. انسان اتنا عقل مند ہے، آپس میں گفتگو کر رہا ہے تو اپنے دوسرے دوست سے ڈیمانڈ کر رہا ہے میرے نال پکی کر کے. لیکن وہ شرط نہیں ہے کہ اگلا بندہ پکی بات نہیں تو اگلا بندہ پکی بات ہی کرے، گارنٹی تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ کہتا ہے میں صدق کے دل سے تیرے ساتھ دوسرے سے، ہم یقین کر بیٹھتے ہیں. جس چیز کی گارنٹی بھی نہیں ہم اس کی بات میں یقین کر بیٹھے. ادھر خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ لازم ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ اس میں کچھ شک ہو. اتنی پکی کتاب، اتنا پکا وعدہ اور اتنی پکی رہنمائی کہ خود خدا اس کی تصدیق کر رہا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. میرے بھائیو اگر اس میں شک نہیں تو پھر یہ زندگی میں شامل کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم ان سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں؟ اس کتاب سے کیوں نہیں اپنے دلوں کو روشن کیا جاتا؟ کیوں نہیں اپنی زندگیوں کو منور کیا جاتا؟ کیوں اس کلام الہی سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی؟ ہمارا کلمہ پڑھنے میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری مسلمانیت میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں مذہبی طور پہ ازما کے تو دیکھا جائے، خدا کی قسم اتنے جذباتی ہوتے ہیں اگلے بندے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھتے تھے. نہ ہمارا کلمہ پڑھنے میں کوئی شک، نہ ہمارے خدا کے پاک و ناشرین ہونے میں کوئی شک، نہ اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک. یہ تو تینوں چیزیں ہر شک سے پاک ہو گئی. اے بندے تو ہی رہ جاتا ہے، تیرے اندر بھی کہیں نہ کہیں شک ہے، تو ان سے تو جڑ کے تو کیوں نہیں پکا ہو سکتا؟ ہے قابل غور بات کی نہیں؟ خدا کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن. اے بندے تو جب تک میری کتاب پہ غور و فکر نہیں کرے گا، ہم علی قلوب اقفالھا، کہ تیرے دل پہ تالا ہی رہے. یہ تالا کھلا جاتا جب تو اس قرآن کی تلاوت کرے گا، اور جب تو اس میں غوطہ ہوگا پھر اس کے احکامات تجھ پہ آشکار ہوں گے. پھر تجھے سمجھ آئے گی یہ خدا کا کلام میرے لیے کیا ہے. اور ادھر سورہ انبیاء میں کہا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ جو میں نے نازل کتاب کی ہے انسان اس میں تیرا ہی تو ذکر ہے، یہ تیرے لیے ہے. افلا تعقلون، کیا تو عقل نہیں رکھتا؟ یہ ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کے لیے عقل کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ سے بڑا عقلمند کوئی نہیں، مجھ سے بڑا فہم و فراست والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا دانشور کوئی نہیں. یہ اسی دانشور، عقلمند اور فہم و فراست والے انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تجھے عقل ہے تو پھر اس قرآن میں خود کو ڈھونڈتا کیوں نہیں؟ اگر تیری فہم و فراست اتنی ہے تو پھر غوطہ دل ہو نا اس قرآن میں، اپنے آپ کو تلاش تو کر. اور پھر اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنا کتنا آسان کیا. سورہ القمر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اے بندے تحقیق میں نے اس نصیحت کو آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ قرآن مجید کا انداز بیان تو دیکھیے، خدا اپنے بندے سے محبت کتنی کر رہا ہے اور وہ کیسے کیسے آسانیاں پیدا کر رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے. ہر بندہ نماز میں بھی کھڑا ہو کے یہی کہہ رہا ہوتا ہے، کھڑا نماز میں وہاں سوال کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. وہ ساری زندگی گزر گئی، سوال وہی ہو رہا ہے اللہ سیدھی راہ دکھا. وہ سیدھی راہ پوری زندگی میں ملے کیوں نہیں؟ وہ ملی اس لیے نہیں کہ ہم نے فقط اسے مسلح پہ کھڑے ہو کے سوال کیا، لیکن جب آگے اللہ نے جواب دیا صراط الذین انعمت علیہم، میرے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چل. وہ سارے کا سارا راستہ قرآن تھا، نہ اسے سمجھا
سیدھی راہ نہ ملی تو دنیا کے سامنے وہ منظر کیا ہوگا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے ساری زندگی میں اللہ سے سیدھی راہ مانگتا رہا لیکن نہ ملی نہ دکھی. سبق تو یہی حاصل ہوگا نا پھر کہ جوان عمری سے نمازیں شروع کی تھی, سفید داڑھی آ گئی, ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتا رہا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا, اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. وہ ساری زندگی سیدھی راہ مانگتے گزری. چلنا کب ہے؟ چلیں گے تبھی اسی دن جس دن اس کتاب سے رہنمائی کی. اللہ کہہ رہے بندے تو روز پوچھتا ہے سیدھی راہ, آ دیکھ یہ جو کتاب میں نے تجھے تیری طرف نازل کی اس میں تیرا ہی ذکر ہے, اس میں تیرے لیے سیدھا راستہ, تیری رہنمائی ہے, رہبری ہے, وہ اسے کھول تو صحیح. لیکن ہمیں کھولنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ایمان سے بتائیے گا, معذرت کے ساتھ اگر کسی کے دل پہ یہ بات گراں گزرے تو میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں. اب چونکہ دوست زیادہ اکٹھے ہو گئے, اب یہ سوال جو ہے نا بہترین رہے. ہم قرآن مجید کو 2 یا 3 وجہ سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی اس سے کوئی چوتھا کام لینا بھی جانتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میرے لیے ایک کام جو سب سے پہلے اور زیادہ کیا جاتا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے تبھی پڑھتے ہیں. زیادہ تر یہی ہے, جب کوئی فوت ہوتا ہے تو قرآن خوانی کروا لیں گے. کیوں کروانی ہے کہ 1 حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی, احسان ثواب کریں گے. اور دوسری مرتبہ تب پڑھا جاتا ہے, ایک تو ہوگا فوت ہونے کے بعد یہ قرآن خوانی ہو گئی احسان ثواب کی. دوسرا تب پڑھتے ہیں جب کوئی فوت نہ ہو رہا ہو, کہتے ہیں کوئی سورہ یاسین پڑھو تاکہ جان آسان ہو جائے. ہے ایسی بات ہے؟ ایسے ہی مرنے کے بعد احسان ثواب کے لیے پڑھا یا مرنے سے پہلے جب جان نہیں کر رہی تھی سورہ یاسین پڑھی. اقبال کہتا ہے اے غافل انسان, تو نے اس کتاب سے صرف مرنا اور مارنا ہی سیکھا, حالانکہ یہ وہ کتاب تھی جو مردہ دلوں کو بھی زندہ کرنے والی. تو نے اس سے صرف سیکھا تو صرف مرنا مارنا ہی سیکھا. یا پھر تیسرا کام ہے کہ جب قسم چکڑی ہو رہی تب اسے سر پہ اٹھا لے. ان 3 کاموں کے علاوہ اگر کوئی چوتھا کام ہم اس قرآن سے لیتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے گا. اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں پوری روح انسانیت کے لیے ہدایت ہے. کبھی کہتا ہے ہدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. کبھی کہتا ہے ہدی للناس, روح انسانیت کے لیے ہدایت ہے. انسان کو ہی نہیں پتا کہ اس سے ہدایت لینی کیسے ہے. وہ اس کے معنی مطالب مقاصد اس کو کھولتا ہی نہیں ہے. وہ صرف ناظرہ پڑھ رہا ہے, اور ناظرہ بھی صرف اتنا گھنٹوں میں بمشکل آدھا گھنٹہ دیتا ہوگا, بمشکل. وہ ناظرہ بھی صرف اتنا ہی پڑھتا ہے, باقی سارے 23 گھنٹے اس کی دنیا داری وقت نہیں اس کے پاس. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, قرآن مجید ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اگر یہ مکمل ہے, ہر شک سے پاک ہے, کلام الہی ہے, تو پھر ذرا سوچئے کہ اسے ہم اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کرتے. ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اس قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے نہیں دیتی؟ کون سی چیز؟ اور جس دن ہم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا یا اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے یہ سوال کیا تو ایک ہی جواب ملنا ہے, بندے یہ ساری تیری کمزوری ہے. قرآن کی ہدایت میں کوئی کمزوری نہیں, اس کے کلام الہی کے حق ہونے میں کوئی کمزوری نہیں ہے. کمزوری ہے تو صرف تجھ میں ہے کہ تو اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا. حقیقت بات یہ
قرآن مجید کو صرف ثواب کے لیے ہی نہ پڑھتے رہے. میں نے پہلے عرض کی کہ قرآن کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، اجر ہے، نجات ہوگی، لیکن یہ صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں. آقا علیہ السلام نے 23 سال لگا کے اسے سمجھایا. 40 سال پہلے خود قرآن بن کے دکھایا دنیا میں. آقا نے 63 برس ساری کی ساری زندگی کا ظاہری حیات مبارکہ تھی اسی قرآن کو سمجھاتے گزار دی، اور لوگوں کو کہا کہ یہی نصیحت ہے، اور جاتے ہوئے یہی نصیحت کی کہ تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کو جو تھام میں رکھے گا گمراہ نہیں ہوگا. ہر بندہ جو خدا تک پہنچنا چاہے وہ اس کتاب سے راہبری حاصل کرے، یہ کتاب اسے خدا تک پہنچا دے گی. جو بندہ اسے اپنی دنیاوی زندگی کی مشکلات کو دور کرنا چاہے، یہ کتاب اس کی مشکلات کو دور کر دے گی. ایک اور بات، اکثر و بیشتر ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد بیمار ضرور ہے، کسی نہ کسی بیماری میں اسے گھیر رکھا ہے. ایسا قرآن اعلان اس چیز کا اعلان کر رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے میں نے یہ جو قرآن نازل کیا یہ مومنین کے لیے شفا ہے. مومنوں، جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے، مومن اس سے شفا لیتا کیوں نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن مجید سے پہلے سب سے پہلی سورت 700 بیماری کا علاج اس کے اندر کرا ہے. اے مومن، شفا لیتا کیوں نہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن یہ ظالموں کے لیے خسارہ ہے. اگر اس کتاب سے ہمیں رہبری رہنمائی نہیں حاصل ہو رہی، شفا نہیں حاصل ہو رہی، رحمت نہیں حاصل ہو رہی، آیت کا اگلا حصہ اس پہ غور کر کے دیکھ لیں. ظالموں کے لیے خسارہ ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے. اگر اس کتاب سے شفا یا رحمت نہیں مل رہی، اس کتاب کی شفا یا رحمت میں شک نہیں ہوگی، اگلے بندے میں کہیں نہ کہیں شک پائی جائے گی. تو لینے والا ہے وہ اسے وصول نہیں کر پایا صحیح معنی میں. تو میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، اگر اپنی زندگی کے مقصد کو پانا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنا ہے، کیا اللہ نے جو مقصد حیات دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ مقصد حیات اس وقت تک حاصل نہیں ہونا جب تک ہم نے اس کتاب سے رہنمائی اور رہبری حاصل نہ کی. اس کتاب کے بغیر دنیا میں آپ کی زندگی کبھی آسان نہیں ہو سکتی جب تک اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل نہ کیا گیا. اس کتاب کو اپنا رہبر بنانا ہوگا، اس کتاب کو اپنے لیے رہنما بنانا ہوگا، کسی کی روشنی میں زندگی گزارنی ہوگی. جب تک اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے کہ دنیا کے اندھیرے، دنیا کی مشکلات، دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ کبھی آپ کی زندگیوں سے ختم ہونے والی نہیں ہیں. پھر بس اسی طرح کے دنیا میں آ گئے اور جیسے تیسے زندگی کے یہ جو دن ہیں مٹی کے پورے کریں گے اور رخصت ہو جائیں گے. اگر اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے خدا کہہ رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. اے انسان، یہ جو کتاب میں نے تیری طرف بھیجی ہے اس میں تیرا ہی ذکر ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تو عقل نہیں رکھتا؟ عقل سے سوچ، اپنی فہم و فراست اس کو استعمال کر، سوچ بچار کر، غور و فکر کر. یہ کتاب تیری طرف آئی، تیرے لیے ہے اور اس میں تیرا ہی ذکر ہے. اے بندے، اس کتاب کے اندر غوطہ زن ہو جا، اپنی زندگی کے مقصد کو پالے اور ہمیشہ کے لیے عمل ہو جائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ.